انفارچونیٹلی یہ کہ اب ماشاءاللہ یہ جو اس وقت ان کے پاس بالر ہیں وہ بیچارے پہلے تو خیر 4 اوور کے ہی بہت بڑے شہنشاہ کہلاتے تھے کہ جناب ان کا تو پوری دنیا کے اندر ثانی کوئی نہیں ہے، اتنے اچھے بالر ہیں. اب ان سے وہ 4 اوور جو ہیں وہ بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہر چیز کی نا وہ ایک عمر ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ مجھے شاہد آفریدی صاحب نے ایک بڑا زبردست جملہ کہا تھا میرے ایک پروگرام کے اندر، میں بھی اس پروگرام کا حصہ تھا. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ 5-7 لڑکے جو ہیں یہ اپنی نا 70% کرکٹ جو ہے 70% کرکٹ جو ہے وہ کھیل چکے ہیں. اچھا ہاں جی. اور ان میں انہوں نے شاہین کا بھی نام لیا تھا، داماد کا نام بھی. 23 سال ایج ہے ویسے اس کی ابھی. ان نے وہ ایج تو جتنی مرضی ہو لیکن جتنا زیادہ آپ کھیلتے ہیں نا، خالی پاکستانی نہیں کھیل رہے ہیں آپ، دنیا کی کوئی کرکٹ ایسی نہیں ہے کہ جو آپ چھوڑ رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، کھیل رہے ہوں. تو یہ انسانی وجود ہے. یہ بہت ویسے امپورٹنٹ بات آپ نے بتائی کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ لابنگ ہو رہی ہے، اگر نہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ 4-5-6 لڑکے جو ہیں یہ 70% کرکٹ جو ہے وہ اپنی کھیل چکے ہیں، لہٰذا ان کو تھوڑا سا اب ریسٹ ہونا چاہیے. ان کو چاہیے کہ یہ اب تھوڑا آرام سے بیٹھیں اور کرکٹ کو دیکھیں، پھر اس کے بعد اس کی تیاری کریں، ڈومیسٹک کھیلیں اور پھر واپس آئیں. یہ میں شاہد صاحب کی بات بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب 70% جس نے کرکٹ کھیل لی ہو ان کے کیا دمخم جو ہیں وہ رہ جائیں گے. اب ان کے تھوڑے سے سٹیٹس بھی اگر دیکھیں نا تو شاہین نے کل پھر 4 اووروں میں 47 رنز دیے جی، اور 2 وکٹس لی. وکٹس تو ٹھیک ہے بٹ اکانومی دیکھیں T20 کے اندر آپ کی اگر 11 پہ جا رہی ہے تو وہ بڑا ہارریبل سائن ہے. اسی طرح سلمان مرزا کیا وہ 37 پہ رہا، تھوڑا انلکی بھی رہے، مس فیلڈنگ اور کیچز بھی بہت زیادہ ڈراپ کیے. ہاں جی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں زمان نے بھی 49 دیے، اگین بہت زیادہ. حارث کا بتائیں. حارث کی طرف بھی آ رہے جی، انہوں نے 35 دیے، 3 وکٹ 4 اووروں میں جی. 4 اوور انہوں نے 35 دیے. کل ان کی ریزنیبل بالنگ تھی ان کی نسبت جو باقی نارملی ان کے سٹیٹس ہوتے ہیں. تو یہ ہر میچ میں ہم ان کی اکانومی دیکھ رہے ہیں، ان تینوں کی بات کرتے ہیں کیونکہ تینوں ہم اس کانٹیکس میں بات کریں، یہ پاکستان ٹیم کو بھی ریپرزینٹ کر چکے ہیں. حارث اور شاہین تو پرماننٹ فیچر تھے. اور اس کے ساتھ دوسرا پارٹ یہ ہے کہ یہ ڈراپ پھر دوبارہ سے ہو چکے ہیں. اب اس کی ڈراپ کی ریزن آپ کی نظر میں، کیونکہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے، یہ کیا پرفارمنس ہے یا یہ جو کپتانی کا بیٹل تھا؟ کیونکہ بہت ایک بڑا حلقہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ بابر رضوان اور شاہین کو اب میسج دیا جا رہا ہے کہ جو آپ لوگوں نے اس ٹیم کے ساتھ کیا وہ لوبنگ کر کے کپتانی کے بیٹل کی وجہ سے اس کی سزا دی جا رہی ہے. نہیں یہ سزا تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہاں ان کا جو اخراج ہے وہ اپنی پرفارمنس کی ہی وجہ سے جو ہے وہ بنا ہے. جب شاہین جیسا بالر جو ہے وہ 130 135 132 کے اوپر بال کرنا شروع کر دے گا تو میرا خیال ہے کہ اگر تو آپ میں کوئی تھوڑی سی بھی وہ ہے، عقل ہے اور انسانیت ہے اور سمجھتے ہیں کہ جو کھلاڑی ہم نے ٹیم میں شامل کرنا ہے وہ پاکستان کے لیے کرنا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا، تو پھر اس کا اخراج ہی بنتا ہے. لیکن مجھے نا ایک چیز اور سمجھ نہیں آئی کہ حارث جو ہے وہ بھی اب قومی ٹیم کا حصہ ہیں، یعنی جو بنگلہ دیش کے خلاف ٹیم. تو اگر ان کا اور شاہین کا موازنہ کیا جائے اور وہ جو ایک رن ریٹ کا جو ہوتا ہے اس میں T20 کے اندر 4 اوور کا، اس کے اندر تو حارث کا اور شاہین کا خاصا فرق نظر آتا ہے اور شاہین بہتر نظر آتے ہیں حارث کی نسبت. جی ٹھیک ہے نا. ہاں جی بالکل. تو جو بہتر ہے وہ باہر ہو گیا اور جو ہر 4 اوور کے اندر جناب علی وہ 60-70 رنز دے رہا ہے، اسی لیے میں نے کا حصہ ہو گیا. اسی لیے تو میں نے دوسری پارٹ بھی سامنے رکھی آپ کے کہ کیا وہ ریزن تو نہیں ہے. نہیں میں بتا رہا ہوں نا کہ اگر انہیں نکالا گیا تو پرفارمنس کی بنیاد پر نکالا گیا، اور اگر حارث کو رکھا گیا ہے تو پھر کس بنیاد پر رکھا گیا، یہ بھی ایک سوال ہے. ٹھیک ہے نا. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اگر شاہد آفریدی نے یہ بات کہی کہ ان 4-5 نے 70% کرکٹ کھیلی ہے اور جن میں شاہین بھی شامل تھا، ہو سکتا ہے انہوں نے ان کو کہا کہ یار تھوڑا سا نا ایزی ہو جاؤ اور اپنے آپ کو ٹھیک کرو، فٹ کرو، اپنے آپ کو ذرا واپس ردم کے اندر لے کر آؤ، ڈومیسٹک کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ دو. تو پھر اس کے بعد جو ہے قومی کرکٹ میں ان کا نہ آنا جو ہے وہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. اگر شاداب آ سکتا ہے تو وہ بھی آ سکتا ہے یا نہیں. اگر ان کے سسر ثقلین ہو سکتے ہیں تو شاہین کا سسر جو ہے وہ بھی شاہد آفریدی ہے. ٹھیک ہے یا نہیں. تو مقابلہ جو ہے وہ اس سے کہیں کوریڈور میں زیادہ اپروچ ہے یا نہیں. تو واپسی تو ہو سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں آپ جو ہے تھوڑا سا وہ ہو جاؤ. اور اس کے علاوہ تو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی، کیونکہ ہمارے ہاں نہ سلیکشن کا کوئی ایسا کوئی خدا نہ خواستہ بڑا سخت معیار ہے، نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے. عجیب و غریب مطلب کوٹے سسٹم کے اوپر ٹیم بن رہی ہے کہ آپ نے 4 جو ہے وہ زلمی کے لینے ہیں تو 3 جو ہے وہ آپ نے
اسلام آباد کے لینے ہیں تو 2 جو ہیں کوئٹہ کے لینے ہیں تو 4 جو ہیں وہ کراچی سے لینے ہیں اور 1 2 3 4 جو ہیں وہ پسندیدہ جو ہیں ان کو بھی رکھنا ہے. تو اگر اسی طرح سے ٹیم بنتی ہے تو پھر تو کوئی میں سمجھتا ہوں پرفارمنس نہیں. میچ کے اوپر تو ہم بات کرتے رہیں گے آج لیکن میں تھوڑی سی ڈسکشن آپ اسی طرف لے گئے تو ادھر ہی چلتے ہیں ہم. وہ یہ ہے کہ رضوان جو ہے وہ کپتان بھی تھے, کپتانی پہلے چھنی ان سے. پی ایس ایل میں تھا کہ وہ آ کے کچھ ڈفرینٹ کرتے, اپنا مارک چھوڑتے, کچھ بتاتے کہ نہیں مجھے انہوں نے باہر غلط بٹھایا اور یہ دیکھے میں اچھا ہوں. انہوں نے وہی اپروچ رکھی جو 4-5 سال پاکستان کو نقصان پہنچاتی رہی کہ ہم کوئی ایونٹ نہیں جیت پائے. بابر کی بھی یہی اپروچ تھی, ان کی بھی یہی اپروچ تھی. اب وہ رضوان صاحب پوائنٹ ٹیبل میں جب تک ملتان سلطان لیگ سٹیجز سے ٹاپ کیا انہوں نے, ٹیم باٹم پہ ہے وہ ٹاپ پہ ہے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا. آپ کو لگتا نہیں کہ یہ پھر یہ سیلفش اپروچ جب اس طرح نہیں روکتے اور دنیا اور میڈیا اور بورڈ بھی اب سم ہاؤ سمجھ چکا ہے کہ بھائی جان یہ منترا اب آپ کا نہیں بکنے والا کہ آپ اپنے 50-60 کریں گے, ٹیم آپ کی ہاری ہے, ہمیں نہیں یہ چاہیے. نہیں, میرا خیال ہے کہ ان کا نا داؤ نہیں لگ سکا یا ان کی جو لابی ہے وہ اب کمزور ہو گئی جس وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہاتھ ہو گیا. ادروائز یہ کہ وہ تو اب بھی مطلب بیٹنگ پہ اگر دیکھیں تو انہوں نے اسکور کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ نہیں فائدہ نہیں ہے نا اسکور کا. اب نہیں فائدہ وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن وہ یہ کہہ تو سکتا ہے کہ میری پرفارمنس میں تو کوئی فرق نہیں ہے, میں تو اسکور کر رہا ہوں. پہلے اس سے بحیثیت کپتان آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان ٹیم کا انہوں نے وہی حال کیا جو انہوں نے اس مرتبہ ملتان کا کر دیا. اور اسی طرح سے آپ اس کو دوسرے کو لے لیں, بابر اعظم کو بھی لے لیں. پہلے انہوں نے کراچی کا بیڑا غرق کیا, وہاں سے نکلے تو اب زلمی کا کرنا شروع کر دیا, اور زلمی سے پہلے انہوں نے پاکستان کا کیا. وہ بھی 5-6 سال پاکستان کے کپتان رہے, لیکن کون سی فتوحات ان کے پاس ہیں. اور جو تیسری بات آپ نے کی وہ سیلفش والی, بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ اپنا 50-60 کر کے اور یہ کہیں کہ جناب میری پرفارمنس تو بہت زبردست ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, میں نے پرفارمنس دے دی, تو بھائی ٹیم کو لے کر بھی تو آپ ہی نے چلنا ہے آگے. آپ تو اپنا 9 میچوں تک بھی ٹیم کو جیل نہیں کر سکے, آپ کا ایک کمبینیشن جو تھا وہ بن ہی نہیں سکا, آپ ٹیم کے تال میل کو جو ہے وہ بنا ہی نہیں سکے, نہ وہ بنا سکا اور نہ وہ بنا سکا. اور وہ تو بابر تو مجھے ویسے بھی کپتان نہیں لگتا ہے, مجھے شریف سا آدمی لگتا ہے. کپتان کے تو جراثیم ہی کچھ اور ہوتے ہیں, کپتان کا جو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کی نسبت رضوان کو بہت سمجھدار قرار دیا جاتا تھا کہ جناب یہ تھوڑا سا ایگریسو بھی ہوتے ہیں, ذرا فیلڈ کے اندر شور بھی مچا رہے ہوتے ہیں, ذرا ایسے بھی کر. لیکن کیا ہے, کیا فائدہ ہوا کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ دیکھ لیں کہ سب سے نچلے نمبروں کے اوپر موجود ہے, اور اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم آئندہ اپنی غلطیوں سے جو ہے وہ سبق سیکھیں گے, اور آنے والے ایڈیشن کے اندر ہماری مطلب ہم ہارنے کے بعد میچ کی پریس کانفرنس پوسٹ میچ سیم تھی ان کی, سیم مطلب ایک اسکرپٹ ہے جو ان کو یاد کراتی ہے. یہ 10 میچز میں 9 ہارے, وہ 1 جیتے, تو 9 میچز میں سیم لائن بولی, ہم نے غلطیاں کی ہیں, ہم اگلی دفعہ سیکھ کے آئیں گے اور اس کو بہتر کر کے جیتیں گے. اور کوئی نیا ورڈ, کوئی غلطی کا یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم نے اس پہ یہ کام کیا تھا, اس دفعہ نئی غلطی کی, کچھ نہیں. اچھا, بتانے والے سمجھانے والے بھی مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ایسے لوگ آگے پیچھے کیا سب, جب ان کو خود ہی نہیں مطلب یہ کہ سمجھ, تو وہ باقی لوگوں کو کیا سمجھ. اب باقی اپنے ٹیم کے بھی لڑکوں کا حال آپ دیکھ لیجئے, ان کا بھی حال یہی ہے کہ